سامعین کرام، اب میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے دوسرا مقالہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں میرے رفیق درس احمد ستاروی کو کہ موصوف تشریف لائیں اور بانی جامعہ کی خدمات کے موضوع پر اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بانی جامعہ کی جامعہ میں علمی خدمات۔ اس وقت ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ صرف ہند و پاک ہی کی یا صرف ایشیا ہی کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی ایک تاریخی اور مرکزی درسگاہ جو ملک و بیرون ملک میں مشہور و معروف ہے، میری مراد اس سے مادر علمی جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل کے مخلص بانی مبانی محسن قوم و ملت حضرت مولانا احمد حسن بھام سملکی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی و ملی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ بانی جامعہ بلا شبہ اہل گجرات کے لیے عموماً اور اہل ڈابھیل و سملک کے لیے خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم ترین نعمت ہے کہ وہ نعمت اور اس سے حاصل شدہ خدمات اہل گجرات کے لیے فخر کی حیثیت رکھتی ہیں، جس پر ہم لوگ جتنا بھی شادمانی و مسرت کا اظہار اور شکر و امتنان کا سجدہ کریں کم ہے۔ محسن قوم و ملت حضرت مولانا احمد حسن بھام سملکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات میں سب سے عظیم اور قابل قدر خدمت جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل کا قیام اور اس کی تاسیس ہے۔ جس وقت سرزمین گجرات علم و عمل اور دین سے بالکل ناآشنا اور جہالت، رسومات، خرافات اور بدعات کی تاریکیوں میں پھنسی ہوئی تھی، اس وقت قسام ازل نے اس سرزمین پر وہی بابرکت دن لوٹائے جن دنوں میں گجرات کے مشہور و معروف محدثین و مفسرین اور حضرات اہل علم مثلاً علامہ محمد ابن طاہر پٹنی، علامہ وجیہ الدین احمد آبادی اور شیخ علی متقی رحمہم اللہ جیسے جبال علم علوم دینیہ کی ضیاءپاشی فرما رہے تھے۔ وہی مبارک دن اہل ڈابھیل و سملک کی تقدیر میں بھی پلٹ آئے۔ چنانچہ سن 1326 ہجری مطابق سن 1908 عیسوی میں سملک کی مسجد میں بانی مرعوم نے اپنے استاذ محترم مولانا احمد میاں صوفی لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ سن 1327 ہجری مطابق سن 1909 عیسوی کے دست بابرکات سے ایک مکتب کی شکل میں جامعہ کی بنیاد ڈالی، جو ان کی اخلاص و للہیت سے پر جذبے کی وجہ سے آج صرف صوبہ گجرات ہی نہیں بلکہ ملک کی ایک عظیم مرکزی درسگاہ کی شکل میں موجود ہے، جس کے بارے میں خاندان قاسمی کے روشن چراغ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم ثانی ہونے کی گواہی دی، اور جامعہ ہی کے ایک عظیم سپوت مفکر گجرات حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی دامت برکاتہم العالیہ نے ازہر ثالث کے لقب سے نوازا۔ مستفاد از حاشیہ اجلاس 100 سالہ صفحہ 43۔ محسن قوم و ملت نے اس جامعہ کے قیام کے لیے بہت سارے مصائب و آلام جھیلے اور لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں کو بہت ہی علم اور بردباری سے برداشت کرتے رہے۔ یہی ایک خدمت ان کی اس قدر عظیم ہے جو آخرت میں ان کی مغفرت اور بہشت میں علو درجات کے لیے کافی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جامعہ میں ہر نوع کی ترقی کی خاطر ہمیشہ کوشاں رہا کرتے تھے اور اس کی کامیابی کے لیے شب کی تاریکیوں میں خالق کائنات کے سامنے اشکوں کا نذرانہ پیش فرما کر اپنی جھولی کو نصرت خداوندی سے بھر لیا کرتے تھے۔ رسالہ الدین کی ابتدا۔ مولانا بام رحمۃ اللہ علیہ قیام جامعہ کے ابتدائی دور میں لوگوں کو جامعہ کے احوال و کوائف سے باخبر کرنے کے لیے ہر ماہ ایک رسالہ گجراتی زبان میں بنام الدین شائع فرماتے تھے، جس میں جامعہ کے اساتذہ کرام کے علمی، اصلاحی اور دینی مضامین ہوا کرتے تھے، اور اخیر میں ایک صفحہ جامعہ کے احوال و کوائف پر مشتمل رہتا تھا۔ الدین کے بعد شماروں میں خود بانی جامعہ کے بھی بعض اصلاحی مضامین ہیں۔ اس رسالے کی اشاعت کا ایک خاص مقصد یہ بھی تھا کہ گجراتی مسلمانوں میں علمی و عملی شوق پیدا ہو اور انہیں مذہبی معلومات بہم پہنچائی جائے۔ اس رسالے کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کی بیش بہا اور ناقابل فراموش خدمات انجام دی۔ تاریخ جامعہ صفحہ 41۔ پریس کا قیام۔ بانی جامعہ نے جو طریقہ کار اپنایا تھا
اس کے لیے قدم قدم پر پریس کی ضرورت پڑتی تھی۔ اسی بنا پر بانی مرحوم کو اس چیز کا شدت سے احساس ہوا کہ پریس کی طرف کچھ توجہ کی جائے تاکہ رسالے کی اشاعت میں سہولت ہو۔ اسی احساس کی بنا پر ایک اسلامی پریس معین الدین نام سے شروع کیا، جو غالباً اس وقت ضلع سورت میں پہلا اسلامی پریس تھا، جس کے ذریعے ایک طرف تو رسالہ الدین کی اشاعت ہوتی تھی تو دوسری طرف تحریک تبلیغ سے متعلقہ اہم امور انجام پذیر ہوتے تھے۔ تاریخ جامعہ صفحہ نمبر 41۔ جامعہ کے کتب خانے کی ابتدا۔ علوم نبویہ کے مراکز مدارس اسلامیہ کے لیے کتب خانہ ایسا ہی ضروری اور لازمی ہوتا ہے جیسا کہ انسان کے رگوں میں خون، اور اس کے بغیر مدارس کا قیام و وجود ناقص ہی رہتا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے تشنگان علوم اپنی علمی تشنگی دور کرتے ہیں۔ اسی ضرورت کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر مولانا بام رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی سے جامعہ میں کتب خانے کا انتظام فرمایا، جس میں قیام جامعہ کے ابتدائی زمانے ہی سے متعدد علوم و فنون کی بیشتر کتب جمع کرنی شروع کی تھی۔ مستفاد از تعارف جامعہ صفحہ نمبر 17۔ اور آج اسی اخلاص و للہیت کی بنا پر جامعہ کا مرکزی کتب خانہ متعدد علوم و فنون کی سینکڑوں کتب پر مشتمل ہے، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مشہور و معروف کتب خانوں میں اس کا شمار ہے۔ اس کتب خانے کی افادیت و جامعیت کے بارے میں قاضی اطہر صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں جامعہ میں مدرس تھے، اس وقت کے اپنے تاثرات پیش فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عام طور سے مدرسوں کے کتب خانے میں درسیات اور ان کے متعلق شروح اور حواشی ہوتے ہیں، مگر یہاں ہر علم و فن کی نایاب اور نادر اور امہات کتب تھیں۔ اس سے پہلے میں نے کسی مدرسے میں ایسا کتب خانہ نہیں دیکھا۔ یہ کتب خانہ میرے لیے بڑا پرکشش تھا، مختلف علوم و فنون خصوصاً تاریخ و ادب کی خوب کتابیں پڑھتا تھا۔ کاروان حیات صفحہ نمبر 112-113۔ نیز بہت ساری نایاب کتب و مخطوطات بھی اس میں موجود ہیں، جس کو اس سے استفادہ کرنے والے حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم کتب خانے کو تشنگان علوم کی سیرابی کا ذریعہ بنائے اور اس کا افادہ عام اور تام فرمائے۔ تجوید کا انتظام۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ عزتی سے حکم ملا ورتل القرآن ترتیلا کہ قرآن کریم کو تجوید الحروف اور معرفت الوقوف کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے۔ خلاصۃ البیان صفحہ نمبر 8۔ اسی لیے بانی جامعہ کی دلی حسرت اور خواہش یہ تھی کہ ابتدائی سے طلباء کو قرآن مجید کی تعلیم باقاعدہ تجوید کے ساتھ دلانی چاہیے۔ اسی مقصد کے اصول کے پیش نظر بانی مرحوم نے جامعہ میں تجوید کا مستقل شعبہ قائم کیا اور ایک ماہر فن قاری حافظ محمد شریف صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کا تقرر کیا۔ مستفاد از تعارف جامعہ صفحہ نمبر 18۔ اسی کا یہ ثمرہ ہے کہ آج قرآن کریم کو تجوید کی رعایت اور خوش الحانی سے پڑھنے والوں کی کثیر تعداد جامعہ اور اطراف عالم میں موجود ہے، اور اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی ہمارے جامعہ کی ایک ہفتہ واری انجمن بنام لجنۃ القراء بھی ہے، جس کا وجود اس زمانے میں اگرچہ باقاعدہ نہیں تھا، لیکن بعد میں اسی شعبہ تجوید سے تربیت یافتہ طلباء اور قراء کی کوششوں اور توجہات سے آج تک یہ انجمن اپنی خدمات سے دنیا بھر کو فیض پہنچا رہی ہے، اور تعلیم کے دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ یہ شعبہ بھی روز بروز ترقی کی جانب بڑی سرعت کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شعبے کو بھی قبول فرمائے اور اس کے ذریعے پورے عالم اسلام میں تجوید و قراءت کی نشر و اشاعت فرمائے، آمین۔ خوش نویسی کا انتظام۔ یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ بسا اوقات ماہرین فن لکھنے والے کی تحریر ہی سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ لکھنے والا شخص اپنے علم میں کس قدر رسوخ رکھتا ہے، کیونکہ تحریر کا اچھا خاصا اثر لکھنے والے کے مضمون پر پڑتا ہے، اور نازک مزاج حضرات تو خوش نویسی کی حامل تحریریں ہی پڑھتے ہیں۔ اس لیے بانی جامعہ نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ ابتدائی سے طلباء کو خوش نویسی اور املا نویسی کی مشق کرائی جائے۔ اسی کی تکمیل کے لیے بانی مرحوم نے طلباء کے لیے خوش نویسی اور املا نویسی کی مشق لازم کر رکھی تھی، اور اس کو ایک فن کی حیثیت سے باقاعدہ سکھلانے کے لیے آپ نے ایک نہایت ہی تجربہ کار خوش نویس منشی جو اپنے فن میں یگانہ روزگار تھا، اس کو کانپور سے بلوایا اور کتابت کی باقاعدہ تعلیم جاری فرمائی۔ مستفاد از تعارف جامعہ صفحہ نمبر 19۔ یہ تو تھی مولانا مرحوم کی طلباء کی تحریری صلاحیتوں کی ترقی کے لیے جستجو۔ اسی طرح طلباء کی تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور اردو زبان میں صلاحیت بہم پہنچانے کے لیے
مدرسے میں آپ نے باقاعدہ ایک قانون جاری فرمایا تھا کہ کوئی بھی طالب علم جامعہ میں رہتے ہوئے گجراتی زبان میں گفتگو نہ کرے، اور اگر کوئی طالب علم گجراتی زبان میں گفتگو کرتا اور آپ کو اس کی اطلاع ہو جاتی تو ناراضگی اور خفگی کا اظہار فرماتے اور کبھی کبھی سزا تک دیا کرتے تھے۔ تاریخ جامعہ صفحہ نمبر 40۔ یہ تو تھی مولانا مرحوم کی مختصر سی علمی خدمات جو بندے ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی محسن قوم و ملت بانی جامعہ رحمہ اللہ کی تمام تر علمی اور عملی دینی اور ملی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائیں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں، اور ہم سب ابنائے جامعہ کو انہی کی روش پر چل کر ان کی طرح قابل قدر علمی اور ملی خدمات کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ موصوف کو جزائے خیر نصیب فرمائیں۔ سامعین سے معذرت کے ساتھ ہمارے ایک طالب علم کی درخواست پر چند اشعار پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں معاذ کولہاپوری متعلم عربی صوم کو کہ صرف 5 منٹ میں اپنی کوشش اور کاوش کو پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رہے علم کے رہبر و رہنما، تیری محنت سے قائم ہوا جامعہ، کس طرح شکر تیرا کریں ہم ادا، اے چراغ ہدا بانیے جامعہ۔ قمریوں کے لبوں پر ہے مدحت تیری، طوطیوں کی زباں پر ثنا ہے تیری، عندلی بان گلشن ثنا خاں تیری، اے چراغ خدا بانیے جامعہ، اے رہے علم کے رہبر و رہنما، تیری محنت سے قائم ہوا جامعہ۔ ناشر علم دی ہے یہ گلشن تیرا، ناشر علم دی ہے یہ گلشن تیرا، چار سوزوں فشاں ہے چمن یہ تیرا، ہے یہ احسان سارے جہاں پر تیرا، اے چراغ خدا بانیے جامعہ، اے رہے علم کے رہبر و رہنما، تیری محنت سے قائم ہوا جامعہ۔ ظلمت جہل میں علم تھا لاپتہ، ذو سے تیری ملا علم کا راستہ، تو رہے علم میں انجم تافتہ، اے چراغ ہدا بانیے جامعہ، اے رہے علم کے رہبر و رہنما، تیری محنت سے قائم ہوا جامعہ۔ تو ہے شمس العلوم و مہ ساطعہ، تو ہے شمس العلوم و مہ ساطعہ، نور کا تیرے پر تو ہے یہ جامعہ، تو ہے خورشید تو درِ لامعہ، اے چراغ ہدا بانیے جامعہ، اے رہے علم کے رہبر و رہنما، تیری محنت سے قائم ہوا جامعہ۔ اپنی عزت کی پرواہ کو چھوڑ کر تو نے ہر گھر سے گلہ لیا مشت بھر۔ اس میں مولانا احمد حسن بھام سنگھ لگی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ مد نظر ہو۔ اپنی عزت کی پرواہ کو چھوڑ کر
گلہ لیا مشت بھر، اس چمن کے لیے تو پھرا در بدر، اے چراغ خدا بانیے جامعہ، چھوڑ کر دیس پردیس تو تھا گیا، چھوڑ کر دیس پردیس تو تھا گیا، پھر نہ لوٹا وہیں جاں بحق ہو گیا، اس چمن کے لیے تو نے کیا کیا کیا، اے چراغ خدا بانیے جامعہ، اے رہے علم کے رہبر و رہنما، تیری محنت سے قائم ہوا جامعہ، کس طرح شکر تیرا کریں ہم ادا، اے چراغ خدا بانیے جامعہ، اے چراغ خدا بانیے جامعہ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ حضرت مفتی معاذ صاحب کی جانب سے معاذ کولہاپوری کو 100 روپے بطور انعام کے دیے جا رہے ہیں، وہ تشریف لائیں اور حاصل کریں۔